نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کا آغاز تو کریں گے، اس سے پہلے جو ہماری دو باتیں اور رہ گئی، ہم نے گرامر شروع کیا تھا، جو بیسک اپلائیڈ گرامر ہے قرآن کی آیتوں سے ریلیٹڈ، جو ورڈ ٹو ورڈ میں ہمیں کام آئے گا انشاءاللہ، تو وہ ہم نے دیکھا تھا۔ اور اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ ہم نے جو چیزیں دیکھی تھی انشاءاللہ ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں ایک مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے اٹیچ پروناؤن ڈیٹیچ پروناؤن پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹیچ پروناؤن کسے کہا جاتا ہے؟ جو کسی بھی ورڈ کے ساتھ جڑ کر نہیں آتے، کسی بھی لفظ کے ساتھ، چاہے وہ اسم ہو، چاہے حرف ہو، چاہے فعل ہو، نہ ورب سے جڑتے ہیں، نہ پارٹیکل سے جڑیں گے، نہ ہی ناؤن سے جڑیں گے، مطلب کوئی بھی ورڈ سے یہ جڑ کر نہیں آتے، اسی لیے ان کو ڈیٹیچ پروناؤن یا ضمیر منفصل، منفصل مطلب فاصلے سے، ٹھیک ہے۔ تو فاصلے سے لکھے ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی سے جڑ کر نہیں آتے۔ پھر اس میں ہم نے 14 ڈیٹیچ پروناؤن پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ کون کون سے تھے وہ؟ ہوا، ہما، ہم، وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد۔ ہیا، ہما، ہننا، وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں۔ انتا، انتما، انتم، تم ایک مرد، تم دو مرد اور تم سب مرد۔ انتی، انتما، انتنا، تم ایک عورت، تم دو عورتیں، تم سب عورتیں۔ انا، میں، نہنو، ہم، ٹھیک ہے۔ تو نہنو دو کے لیے بھی سیم ہوگا، نہنو سب کے لیے بھی سیم ہوگا۔ اور یہ بات نوٹ کرنی ہے ہمیں کہ عربی زبان میں ایک کے بعد دو آتا ہے، پھر تین سے زیادہ کو پلورل کہا جاتا ہے، یعنی ہم جس طرح سے انگلش اور اردو میں دیکھتے ہیں کہ واحد جمع، یا ہم کہتے ہیں سنگولر پلورل، رائٹ، لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ایک کو واحد کہتے ہیں یعنی سنگولر، اور دو کو آپ نے کہنا ہے ڈوئل یعنی مثنیٰ، اور تین یا تین سے زیادہ کو آپ پلورل کہیں گے۔ دو کے لیے عربی زبان میں الگ سے الفاظ ہوتے ہیں، جس کو ہم انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دو بنایا جاتا ہے، ایک سے دو بنانے کا کیا طریقہ ہے، اور پھر بہت سارے بنانے کا کیا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹیبل ہم نے پڑھا تھا، یہ ہمیشہ آپ کو اسی حالت میں دکھائی دیں گے قرآن کریم میں، الگ سے لکھے ہوئے ہوں گے۔ تو ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہوا، ٹھیک ہے، قل ہوا اللہ احد، قل ہوا، ٹھیک ہے، ہوا لکھا ہوتا ہے، اللہ احد تو ہوا، اس طریقے سے الفاظ آپ کو انشاءاللہ دکھائی دیں گے۔ پھر ہم نے دوسرا کیا دیکھا تھا؟ ہم ریویژن کر رہے ہیں پچھلا، ٹھیک ہے، باقی آگے کا جو ہے آج انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے۔ اٹیچ پروناؤن، اٹیچ کسے کہا جاتا ہے؟ ضمیر متصل، متصل کسے کہا جاتا ہے؟ وصل سے بننا، وصل مطلب وصال ہونا، وصال ہونا مطلب مل جانا، تو متصل مطلب ملے ہوئے، جڑے ہوئے۔ تو یہ ہمیشہ ورڈ کے آخر میں جڑ کر آتے ہیں، کسی بھی اسم کے، کسی ناؤن کے، کسی فعل یعنی ورب کے، کسی حرف یعنی پارٹیکل کے اینڈ میں جڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ کبھی بھی الگ سے لکھے ہوئے نہیں دکھائی دیں گے۔ تو قرآن کریم میں یہ ہمیشہ ورڈ کے آخر میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے ان کو ضمیر متصل یا اٹیچڈ پروناؤن کہا جاتا ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے پروناؤن کہا کس کو جاتا ہے، ضمیر کہا کس کو جاتا ہے۔ اس کی ڈیفینیشن ہم نے آپ کو اگزامپل سے بتائی تھی کہ فاطمہ ایک لڑکی ہے، وہ ممبئی میں رہتی ہے، اس کا گھر بہت بڑا ہے۔ تو ہم نے پہلی لائن میں کہا فاطمہ، تو فاطمہ اسم ہے، ناؤن ہے۔ اور پروناؤن کس کو کہا جاتا ہے؟ جو فاطمہ نام کی جگہ پر الفاظ آ رہے ہیں، جیسے ہم نے کہا وہ ممبئی میں رہتی ہے، تو وہ فاطمہ کی جگہ پر آیا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پروناؤن، ضمیر۔ پھر ہم نے تیسری لائن میں کہا اس کا گھر بہت بڑا ہے، تو اس کا، کس کا؟ یعنی فاطمہ کا۔ تو آپ کو نام پہلی مرتبہ آپ لیتے ہیں، باقی بعد میں جو بھی الفاظ اس نام کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ پروناؤنز ہوتے ہیں، ضمیر ہوتے ہیں۔ تو یہ ضمیر کیا ہے؟ یہ بہت سپورٹو آرٹ
چیزیں ہوتی ہیں، پارٹیکلز ہوتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں، ورڈ کو یا ہمارے جملے کو مکمل کرنے میں، ہمارے سینٹینس کو کمپلیٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بغیر پروناؤنس کے، بغیر ضمیروں کے کوئی لینگویج نہیں بنتی. ٹھیک ہے. آپ کسی بھی شخص کا نام ایک ہی مرتبہ لیتے ہیں، پھر بعد میں جو بھی بات کرنی ہوتی ہے اس کے تعلق سے تو پروناؤن کا استعمال کیا جاتا ہے، ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے. آپ کسی کا نام بار 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 کئی مرتبہ ریپیٹ نہیں کرتے. تو ضمیر اور پروناؤن جس کو کہا جاتا ہے وہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ نہ صرف قرآن میں بلکہ عربی لینگویج میں یا کسی بھی لینگویج میں، اردو میں، انگلش میں، سب جگہ پر اہم چیز ہے. تو یہ دونوں چیزیں تو آپ کو بالکل بائی ہارٹ ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن کے ہر سطر میں، ہر لائن میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور پھر ہم نے اس کو پڑھا تھا کتنے پروناؤنز ہیں. اٹیچ پروناؤن بھی 14 ہیں، ڈیٹیچ پروناؤن بھی 14 ہیں. اور یہ کس طرح پڑھے جائیں گے؟ ہو، ہما، ہم، اس کا، ان دونوں کا، ان سب مردوں کا. ٹھیک ہے. پہلی لائن میں مردوں کے بارے میں، دوسری لائن میں عورتوں کے. ہا، ہما، ہننا، اس ایک عورت کا، ان دو عورتوں کا، ان سب عورتوں کا. ٹھیک ہے. لکا، کما، کم، آپ کا، آپ دو مردوں کا، آپ سب مردوں کا. کی، کما، کننا، آپ ایک عورت کا، آپ دو عورتوں کا، آپ سب عورتوں کا. یہ، میرا، نی، مجھے، اور نہ، ہمارا. اس طریقے سے ہم نے یہ سارے پروناؤنس دیکھے. ٹھیک ہے. اور یہ پروناؤن کیا کریں گے، ہم نے یہاں پر ایک دعا بھی دیکھی تھی، ربی زدنی علما. رب، رب، نی، ربی، رب کے ساتھ یا ملا دیا تو ربی یعنی میرا رب. رسولی، میرا رسول. قمیصی، میری قمیص. قلمی، میری قلم. تو آپ نے یا لگا دیتے ہیں کسی بھی ورڈ کے آخر میں تو کیا ہو جاتا ہے؟ میرا. اور نہ لگا دیا جائے تو ہمارا ہو جاتا ہے. جیسے ہم ساری دعائیں پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا، ہمارے رب، آر لارڈ. ٹھیک ہے. ہمارے رب. ربی مطلب میرے رب. تو ربی، میرے رب. زد یعنی زیادہ کر دے، بڑھا دے، انکریز کر دے. کس چیز؟ نی یعنی مجھے بڑھا دے. زدنی، بڑھا دے مجھے. کس میں بڑھا دے؟ علمن، علم میں بڑھا دے، نالج میں بڑھا دے. تو میرے رب مجھے بڑھا دے، مجھے زیادہ کر دے، اور مجھے انکریز کر دے علم میں، یعنی مجھے زیادہ علم عطا فرما دے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ اگر سب کے لیے دعا کریں گے تو کیسے کہیں گے؟ ربنا، ربی کی جگہ آپ ربنا کہیں گے. زدنا، زدنی کی بجائے زدنا ہو جائے گا کہ بڑھا دے ہمیں، اے ہمارے رب بڑھا دے ہمیں. کس میں؟ علما، علم میں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ پروناؤنس کو چینج کریں گے تو جملہ چینج ہو جاتا ہے، ورڈز چینج ہو جاتے ہیں، میننگ چینج ہو جاتے ہیں. اور بھی چیز جو اہم ہے وہ حرکات ہیں. دیکھیے کا سے کی اگر ہو جائے گا، ربو کا، تیرا رب، تمہارا رب، یعنی تم ایک مرد کا رب. اور ربو کی، تم ایک عورت کا رب. جزاک اللہ، آپ کسی مرد کو کہہ رہے تو آپ کہیں گے جزاک اللہ، میلز کے لیے، میسکولین کے لیے، کہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے، اچھی جزا دے، بہترین بدلہ دے. جزا مطلب بدلہ، ریوارڈ. اور جزاک اللہ کہیں گے تو آپ کو اچھی جزا دے، آپ کو اچھا بدلہ دے. یعنی آپ کو کس کو؟ آپ عورت کو. آپ کسی فیمیل کو جزاک اللہ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کا نہیں کہیں، کی کہیں، جزاک اللہ. اور میل کو کہیں گے تو جزاک اللہ. تو یہاں پر کا، کی، زبر، زیر، پیش سے پورا میننگ چینج ہو جاتا ہے. وہ آج کے لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے میننگ چینج ہوتا ہے صرف حرکات کی وجہ سے. یہ کیا تھا ہمارا؟ اٹیچ پروناؤن. یہ ہم نے پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. نیکسٹ کیا پڑھا ہم نے؟ حروف جر. حروف جر جس کو پری پوزیشن بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو لفظ ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں، ناؤنز ہوتے ہیں، وربز ہوتے ہیں، اس سے پہلے لکھے جاتے ہیں یہ. اسی لیے ان کو پری پوزیشن یا پریپوزیشن یا آپ اس کو حرف جر بھی کہتے ہیں. اور جر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگے کے ورڈ کو زیر دینے والے، جر کرنے والے، زیر دینے والے. جیسے ہم نے دیکھا تھا نا، واللہ، اللہ کی قسم. واو کے بعد اگر اللہ زیر کے ساتھ آئے گا تو اللہ کی قسم ہو جائے گا. تو یہ جو ورڈز ہوتے ہیں حرف جر، یہ اپنے نیکسٹ ورڈ کو، اپنے بعد آنے والے، یہ جتنے بھی ورڈز ہیں یہ سب اپنے بعد جو بھی ورڈ لکھا جائے گا، یہاں پر یہ پریپوزیشن آئیں گے یہ سارے. ٹھیک ہے. یعنی حرف جر آئیں گے اور اس کے بعد جو بھی ورڈ آئے گا اس کے نیچے زیر ہوگا، کسرہ ہوگا، یا زیر کی حالت میں ہوں گے. کیونکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کہ زیر کا مطلب زیر دکھنا ہی ہوتا ہے.
زیر کی حالت بھی ہوتی ہے کبھی کبھی، جو کہ زیر دکھ رہا نہیں ہوتا ہے، لیکن زیر اس کے اندر موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم انشاءاللہ گرامر کی کلاس میں پڑھیں گے کہ زیر کی حالت کیا ہوتی ہے اور زیر دکھنا کیا ہوتا ہے. اچھا جی، تو اب یہاں پر ہم خیر اتنے ڈیپ گرامر میں نہیں جا رہے ہیں، بس اتنی بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر یہ الفاظ آپ نے یاد کرنے ہیں بہت اچھی طرح سے، کیونکہ یہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کو قرآن میں مل جائیں گے. اور ہم نے یہاں پر اس کی تعداد بھی دیکھ لی تھی کہ کوئی تو 3.5 4 ہزار کی تعداد میں ہے یہاں پر الفاظ. اور شروعات 200 سے لے کر 80 سے لے کر 2 2.5 3 4 ہزار تک ہے. تو اگر آپ یہ 10 الفاظ یاد کر لیتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے قرآن کے ہزاروں الفاظ آپ لوگ یاد کر لیں گے انشاءاللہ. پھر ہم نے ان کے الفاظ کے میننگز دیکھے تھے، انگلش میں بھی اردو میں بھی. اور یہ سارے جب قرآن کریم میں آتے جائیں گے اور بار بار ریپیٹ ہوتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گے. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ آپ لوگوں یہ ٹیبل بنا لیجئے اپنی بک میں، تینوں کالم وائز بنا لیجئے، تاکہ وہ جب بھی آپ ترجمہ کرنے بیٹھیں آپ اپنے سامنے لے کر بیٹھیں تو آپ دیکھ دیکھ کر اس کا ترجمہ کرتے رہیں گے تو آپ کو خود بخود یاد ہوتے چلے جائیں گے. من یعنی سے، فرام یا کی یا آف کا ترجمہ ہوگا. الا مطلب ٹو یا ٹوورڈز، کی طرف یا تک کا ترجمہ ہوگا. الا مطلب آن یا اپون، ٹھیک ہے، پر یا اوپر کا ترجمہ ہوگا. فی مطلب میں، ان یا ان سائڈ. دیکھیں 1700 سے بھی زیادہ ٹائم ہے یہ. من 3,500 کے لگ بھگ ہیں. الا 1200 کے، یعنی 1200 مرتبہ. یعنی اتنا سا الا لفظ آپ نے یاد کر لیا تو قرآن کریم کے آپ نے 1200 الفاظ یاد کر لیے. سبحان اللہ. اور سوچے 1200 الفاظ کے لیے یہاں پر الف لام یا، ہم نے پڑھا ہے نا ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کو ہر لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور ایکسپلین کیا کہ ہر لفظ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے، میم ایک لفظ ہے. یعنی اگر کسی نے الف لام میم کہہ دیا دیٹ مینس اس نے 30 نیکیاں آن دا اسپاٹ کما لی. تو سوچے الا میں بھی 3 الفاظ آ گئے، فی میں 2 الفاظ آ گئے، تو 10 نیکیاں. اور یہ اتنی ملٹیپل ٹائمز قرآن میں آیا تو اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیجئے، یعنی 3,200. وہ 10 سے ملٹیپلائی کر دیجئے تو کتنا ہو گیا؟ 30,000 ہے نا، 32,000 ہو گیا. تو اتنا آپ نے ریوارڈ، اتنا آپ نے 32,000 نیکیاں کما لی صرف من کا ترجمہ یاد کر کے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ نے یہ 10 الفاظ کے ترجمے یاد کرنے. فی کا مطلب ہوتا ہے میں یا ان. بی کا ترجمہ ہوگا ود، بائی، تھرو، یعنی کے ذریعے یا ساتھ کا ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے، بی کا ترجمہ کبھی کبھی قسم میں بھی آتا ہے. لی، ہم نے آپ کو کہا تھا لی کے ساتھ کبھی کبھی لا بھی ہو سکتا ہے. لی جو ہے لا کے فارم میں بھی کبھی آ سکتا ہے. دونوں کا ترجمہ سیم ہوگا، لی یا پھر لا. جس طرح سے ہم نے اٹیچ اور ڈیٹیچ پروناؤنز میں یعنی ضمائر میں دیکھا تھا کہ ہو کبھی کبھی ہی بھی بن سکتا ہے، ہم کبھی کبھی ہم بھی بن سکتا ہے، ترجمہ سیم ہوگا. ٹھیک ہے، تو لا کبھی لی بن گیا، اس کا ترجمہ ہوگا لیے یا فور، لیے فور یا کو. ان کا ترجمہ ہوتا ہے بارے میں یا سے، فرام یا اباؤٹ. کا ترجمہ ہم نے سب کے ایگزامپلز بھی دیکھے تھے، سب کے مثالیں بھی دیکھی تھی پچھلی کلاس میں. ٹھیک ہے، تو جن کا مس ہو گیا ہو تو وہ پلیز اس کو ایک مرتبہ ریفر کر لیجیے اس ریکارڈنگ کو. کا ترجمہ ہوگا لائک یا ایز، کی طرح، مثال یا پھر جیسے کہ. پھر حتیٰ کا مطلب ہوتا ہے انٹل یا ٹل، یہاں تک کے. واؤ کا ترجمہ ہم نے بتایا تھا، واؤ 2 طریقے کے ہوں گے. واؤ کے بعد آنے والے لفظ کے نیچے زیر ہوگا تو قسم ہو جائے گا، قسم. ٹھیک ہے، اور واؤ کے بعد آنے والے لفظ کے اوپر زیر، زبر یا پیش یعنی ضمہ یا فتحہ ہوگا تو اس کا ترجمہ اور ہوگا. ٹھیک ہے، تو واللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ واللہ کا مطلب ہوگا اور اللہ کی قسم. واللہ یا واللہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اللہ. ٹھیک ہے، چلیے اب نیکسٹ اس پر آتے ہیں چیپٹر پر. یہ اس طریقے سے آپ لوگ اپنی بکس میں کالم بنائیے. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ لکھ لیجیے. اللہ مطلب پر، بی مطلب سے یا ساتھ، لی مطلب لی یا لا مطلب لیے، فور. ٹھیک ہے، چھوٹا چھوٹا باریک باریک لکھ لیجیے تاکہ جب آپ پڑھیں تو آپ کو یاد ہو جائے انشاءاللہ.
پھر ہم نے دیکھا پلورل یعنی جمع کی پہچان. جب قرآن کریم میں کسی ورڈ کے آخر میں آپ کو اونا، اینا، واو الف، آتن، آتن دکھائی دے تو سمجھ جائیے کہ وہ ایک کی نہیں بلکہ بہت ساروں کی بات ہو رہی ہے، تین یا تین سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جمع یعنی پلورل کی بات ہو رہی ہے. اور اس میں بھی اگر سب ڈیویژن کر دیا جائے تو میل یعنی مذکر کے لیے کیا ہو جائے گا؟ اونا، اینا، واو الف. اور فیمیل کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آتن، آتن. یا آتو، آتی بھی آ جاتا ہے کبھی، ایک پیج بھی اور ایک زیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، آتو ناتن یا آتو آتی. پھر مثنا، مثنا مطلب ڈوئل. کسی بھی ورڈ کے آخر میں آنی عینی لگنے سے وہ ورڈ کیا ہو جاتا ہے؟ دو بن جاتا ہے، ایک کی بجائے دو ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا قمیص، آنی لگا دیجئے، عینی لگا دیجئے تو قمیصانی، قمیصینی. قلم، قلمانی، قلمینی، دو پین. کتاب یعنی ایک کتاب، اور کتابانی، کتابینی یعنی دو کتابیں. تو کوئی بھی ورڈ لیجئے اس کے آگے آنی یا عینی لگا دیجئے تو وہ دو بن جائے گا. اور یہاں پر ہمیں یہ نہیں جاننا ہے کہ یہ کب آنی آتا ہے کب عینی آتا ہے، بلکہ ہمیں صرف پہچاننا ہے کہ آنی عینی آ گیا تو ترجمہ دو کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کتابانی، کتابینی، قلمانی، قلمینی، اور کرسیانی، کرسیینی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہو جائے گا. نیکسٹ لیسن، نیکسٹ لیسن ہمارا تھا فاعل. فاعل کس کو کہا جاتا ہے؟ فیل کرنے والے کو، کام کرنے والے کو، یعنی ڈوئر کو، یعنی پرفارمر آف این ایکشن، جو کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ جو ورڈ ہے اسی کو آپ ڈیوائڈ کر دیجئے. فاعل، تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیجئے، فا، الف، عین، لام، فاعل. ٹھیک ہے، فائل. اور اس کے اندر روٹ لیٹرز کون سے ہیں؟ روٹ لیٹر کے بھی بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو جس سے بہت سارے ورڈز بنتے ہیں عربی زبان میں اس کو روٹ لیٹر کہا جاتا ہے، یعنی مادہ کہا جاتا ہے، یا پھر آپ اس کو روٹ لیٹر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جڑ جس سے بہت ساری شاخیں نکلتی ہیں، یعنی وہ روٹ جس سے بہت ساری برانچز نکلتی ہیں. تو عربی زبان میں جو روٹ لیٹر ہوتے ہیں اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے یا اس کو شو کرنے کے لیے فا، عین، لام. جیسے میتھس میں اے بی سی استعمال ہوتا ہے، ویسے عربی زبان میں فا، عین، لام کا استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر فارمولا یعنی مولڈ یا ڈھانچہ یا سانچہ آپ کہہ لیجئے، اس کے لیے فا، عین، لام کا استعمال ہوا. اس فا، عین، لام کو ہٹا دیجئے تو یہ آپ کو فارمولا مل جاتا ہے. زبر زیر پیش جہاں لگا اس کو ویسے ہی رہنے دیجئے تو کیا بن جائے گا؟ فاعل کی جگہ پر آپ یہاں پر جتنے بھی روٹ لیٹرز ہیں وہ آپ ڈال دیجئے تو آپ کو اس کا کام کرنے والا مل جائے گا. جیسے قتلہ سے قاتل، قتلہ مطلب قتل، قاتل مطلب قتل کرنے والا. ظلمہ مطلب ظلم، ظالم مطلب ظلم کرنے والا. سجدہ مطلب سجدہ، اور ساجد مطلب سجدہ کرنے والا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ فائل پیٹرن پر بہت سارے الفاظ بنا سکتے ہیں. جہالہ مطلب جہل، جہالت، اور جاہل مطلب جہالت کرنے والا، الٹریٹ جو پڑھا لکھا نہیں ہے. چلیے اب آتے ہیں ہم آج کے لیسن پر انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب ہم جانتے ہیں کہ اب یہ آج کا لیسن ہے تو غور سے سنیے گا انشاءاللہ. ابھی آپ لوگ نہیں بھی لکھیں گے تو ٹھیک ہے، بعد میں آپ ریکارڈنگ کو دیکھ کے لکھیے، ابھی کانسنٹریشن کے ساتھ سن لیجئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہر زبان میں، اردو میں بھی انگلش میں بھی، تین فعل ہوتے ہیں، تین زمانے ہوتے ہیں، تین ٹینسز ہوتے ہیں. زمانہ یعنی کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ہے گزرا ہوا وقت، ایک ہے جو چل رہا ہے یعنی حال یعنی پریزنٹ، اور ایک ہے جو آنے والا وقت ہے نا. بالکل سمپل لینگویج میں ایک وقت ہے جو گزر گیا، ماضی ہو گیا یعنی پاسٹ ہو گیا. ایک ہے جو ابھی ہم جس میں جی رہے ہیں، جو ابھی چل رہا ہے، جو حالیہ لمحہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں حال یعنی پریزنٹ. اور ایک ہے جو آنے والا ہے، ابھی تک آیا نہیں ہے وقت، یعنی وہ کیا ہے؟ مستقبل ہے، فیوچر ہے. یہی ہوتا ہے نا ہر زبان میں. تین فعل ہم پڑھتے ہیں، اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں، انگلش میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ایک تو گزرا وقت تھا ماضی یعنی پاسٹ، ایک ہے حال یعنی پریزنٹ، اور ایک ہے مستقبل یعنی فیوچر. عربی زبان میں ایسا نہیں ہے. عربی زبان میں صرف دو ٹینسز ہوتے ہیں. کتنے؟ صرف دو ہوتے ہیں. عربی زبان میں جو ٹینسز ہیں یعنی کہ فعل
صرف دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ماضی پاسٹ، ماضی یعنی گزرا ہوا وقت، اور ایک ہوتا ہے مضارع۔ مضارع کس کو کہا جاتا ہے؟ دو چیز کا کمبینیشن ہے یہ مضارع۔ مضارع مطلب امپرفیکٹ ٹینس، آپ اس کو امپرفیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ پرفیکٹلی نہ ہی حال ہے نہ مستقبل ہے، دونوں کو ملا کر ہے، تو آپ اس میں کہیں گے پریزنٹ پلس فیوچر۔ پریزنٹ پلس فیوچر یعنی حال پلس مستقبل۔ حال اور مستقبل دونوں ملا کر یعنی پریزنٹ جو چل رہا ہے زمانہ اور جو آنے والا زمانہ ہے، وہ دونوں ملا کے عربی زبان میں مضارع ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے آسانی ہو گئی، کیونکہ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کس چیز سے گھبراتے ہیں؟ ٹینسز سے گھبراتے ہیں، فیل سے گھبراتے ہیں، ورب سے گھبراتے ہیں، اور وہی ہمارے لیے کیا ہے، کٹ شارٹ ہو کے دو ہو گئے، تین کی بجائے دو۔ تو ہم نے عربی زبان میں صرف اور صرف دو فیل پڑھنے ہیں، دو وربس پڑھنے ہیں، دو قسم کے ٹینسز پڑھنے ہیں، دو قسم کے زمانے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے کیا پڑھنا ہے، اس میں بھی ہم بہت شارٹ میں پڑھیں گے، ابھی بالکل ڈیٹیل میں نہیں پڑھیں گے۔ ماضی اور مضارع، ماضی مطلب پاسٹ گزر گیا ہے، اور مضارع مطلب امپرفیکٹ یعنی حال اور مستقبل۔ ٹھیک ہے، امپرفیکٹ ٹینس، ماضی مطلب پاسٹ ٹینس اور مضارع مطلب امپرفیکٹ ٹینس۔ تو اب ہم اس میں کیا کریں گے، اس کو پڑھنے نہیں بیٹھیں گے، ہم صرف اس کی پہچان دیکھیں گے کہ ماضی ہوگا تو کیسے آپ پہچانیں گے، اور مضارع ہوگا تو کیسے آپ پہچانیں گے، ٹھیک ہے؟ چلے پہلے ہم ماضی کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی گزرا ہوا وقت ہے، اس کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو گزرے ہوئے وقت کے بارے میں یہاں پر ہم ایک چیز جس کے اندر کنفیوژن ہو سکتا ہے اس کو یہاں پر ابھی مینشن ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ پہلے ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ یعنی پاسٹ ٹینس، اینڈنگ میں ہمیشہ اس کے چینجز ہوتے ہیں، کوئی بھی ورڈ ہوگا، کوئی بھی ورب ہوگا، کوئی بھی فیل ہوگا، اس کے آخر میں آپ تبدیلی دیکھیں گے تو وہ کون سا ہے؟ پہلے ماضی ہے، یعنی پاسٹ ٹینس ہے، اور اس کے آخر کے چار لیٹر کی پہچان ہم آپ کو بتاتے ہیں، وہ ہے تا۔ تا، ایک ہے تا کے اوپر سکون یعنی کہ جزم، دیکھیں جب ہم سکون کہیں نا تو سمجھ جائیے ہم جزم کی بات کر رہے ہیں، اور جزم کو لکھنے کے یہ تین طریقے ہیں۔ ابھی نئی جو فونٹ آتی ہے، جو ابھی نیو ایڈوانس فونٹس آ گئے ہیں، اچھے اچھے نیو فونٹس آئے ہیں، اس میں سکون کو زیرو کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ ہم پرانے اپنے مصحف دیکھتے تھے، مصحف یعنی قرآن، قرآن کی جو اصل کاپی ہوتی ہے اس کو مصحف کہا جاتا ہے، تو جب ہمارے مصحف ہم دیکھتے ہیں اس میں پہلے جو تھے اس میں اس طریقے سے لکھا ہوتا تھا، یا پھر ایسے لکھا ہوتا تھا، جزم سکون، ہے نا؟ تو اب جو لکھا ہوتا ہے نا آپ کو چھوٹا سا ایسے گول بنا ہوا ہوتا ہے، سکون کا مطلب نو سائن، نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے، تو کیا ہے؟ سکون ہے۔ تو یہ سکون، تا کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے۔ ایک جگہ پر آپ دیکھیں گے تا کے اوپر زبر ہے، ایک جگہ پر آپ دیکھیں گے تا کے نیچے زیر ہے، اور ایک جگہ پر تا کے اوپر پیش ہے، اور ان زبر زیر پیش سکون کی وجہ سے میننگ پورا چینج ہو جاتا ہے، یعنی ورڈ کا میننگ، معنی پورا بدل جاتا ہے۔ تو آخر میں یہ چینجز آپ کو دکھائی دیں گے، ابھی ہم اگزامپل دیکھیں گے، مثالیں دیکھیں گے، تو آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو دیکھیں آخر میں تا سکون کے ساتھ آ سکتا ہے، زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، پیش کے ساتھ۔ اگر سکون کے ساتھ آ جائے گا، ابھی ہم نے پچھلے اگزامپل میں لیا، کیا لیا تھا؟ فائل میں بہت سارے اگزامپل لیے تھے نا، قتل، قتل، ظلم، سجدہ، تو آپ کوئی بھی ورڈ لے سکتے ہیں، اس میں سے کوئی بھی روٹ لیٹر لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی یہاں پر ہم نے لیا قتل، قتل روٹ لیٹر لیا، قتل روٹ لیٹر لیا، اور اس کے آخر میں کیا لگایا؟ تا کے اوپر سکون، تو کیا بن گیا؟ قتلت،
कतलत, एक्चुअली में फॉर्मूला लेटर क्या होने चाहिए थे, फ़ाअलत। फा आइन लाम है ना हमारे फॉर्मूला, हमारे जो सांचा, हमारा जो मोल्ड है वो फा आइन लाम है, फा आइन लाम। ठीक है, फा आइन लाम। उसके आखिर में हम एंड में ऐड कर रहे हैं ता के ऊपर सुकून। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फा आइन लाम, ता के ऊपर जबर, फा आइन लाम, ता के नीचे जेर, फा आइन लाम, ता के ऊपर पेश। और ये जो है फा आइन लाम की जगह पर आप कोई भी रूट लेटर डाल दीजिए, कोई भी मादा डाल दीजिए, या तो कातला या फिर रज़का या फिर सजदा या फिर जो भी है, शकरा। अब इसका मीनिंग देखिए, अगर ता के ऊपर सुकून आ जाएगा, ता के ऊपर सुकून आ जाएगा, उसका तर्जुमा हो जाएगा शी, यानी शी यानी उस, ये उर्दू में लिखा हुआ है, ठीक है, उस, शी यानी उस। अब कतला का मतलब होता है कत्ल करना, और उसके आखिर में ता के ऊपर सुकून आ गया तो क्या होगा, कतलत। कतलत का मीनिंग होता है उसने कत्ल किया, मतलब उस एक औरत ने कत्ल किया। अब यहाँ पर कतला की जगह लगा दीजिए ज़लमा, जो ज़लमत, ज़लमत का मतलब क्या होगा, उस एक औरत ने जुल्म किया। रज़कत, उस एक औरत ने रिस्क दिया। शकरत, उस एक औरत ने शुक्र किया। तो आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ लेटर चेंज कर रहे हैं और आखिर में क्या है, ता के ऊपर सुकून। ता के ऊपर सुकून आ गया, इसका मतलब उस एक औरत ने किया, उस एक फीमेल ने किया। ठीक है, उस एक औरत ने किया। शी किल्ड, शी गेव प्रोविजन, शी शी ग्रेटि शी थैंक्स, शी एक्चुअली में वो पास्ट टेंस में जाएगा। ठीक है, और क्या आएगा, और क्या हमने एग्जांपल्स लिए थे, शी ऑप्रेस्ड, यानी उसने जुल्म किया, उस एक औरत ने कत्ल किया, उस एक औरत ने रिस्क दिया, उस एक औरत ने जुल्म किया। ये सारे एग्जाम्पल हमने देखे। क्या चेंजेस हुआ, एंड में ता के ऊपर सुकून आया तो उस एक औरत का तर्जुमा होगा। ठीक है, अब उसी की जगह आप ता के ऊपर सुकून की जगह आप क्या लगा दीजिए, ता के ऊपर जबर। ता के ऊपर जबर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कतल, कतलता। कतलता का मीनिंग होता है यू, यानी तुम एक मर्द, यू वन मेल, तुम एक मर्द, तुम एक मर्द ने कत्ल किया। कतलता, तुम एक मर्द ने कत्ल किया। कतलता, तुम एक मर्द ने कत्ल किया। यू किल्ड, यू मर्डर। ठीक है, तुमने कत्ल किया, तुम एक मर्द ने कत्ल किया। अब कतल की जगह आप लगा दीजिए सजदा, तो सजदता, सजदता, तुम एक मर्द ने सजदा किया। फिर शकरा, शकरता, तुम एक मर्द ने शुक्र किया। ठीक है, अन अमता, हम पढ़ते हैं ना, अन अमता अलैहिम, अन अमता, तुमने इनाम किया, तूने इनाम किया, किसने, अल्लाह को कहते हैं हम, तूने इनाम किया या आपने इनाम किया, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। अल्लाह को आप तू भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तूने इनाम किया, तुम एक मर्द ने इनाम किया। तो मर्द यानी यहाँ पर अल्लाह के लिए है, तो तूने इनाम किया, सिंपल। अच्छा, तो ये क्या हो गया, ता का मतलब आप एक मर्द या तुम एक मर्द या तू। अब ये ता की जगह ती आ गया तो क्या तर्जुमा हो जाएगा, तू एक औरत। कतलती, तुम एक औरत ने कत्ल किया। यू किल्ड, यू मर्डर्ड। अगर हम कहें शकरती, तुम एक औरत ने शुक्र किया। अगर हम कहें सूरह फातिहा पढ़ते पढ़ते गलती से अनअमता की जगह अनमती कह दें तो क्या मतलब हो जाएगा, तुमने इनाम किया, तूने इनाम किया मर्द के लिए। ये गलती से लिखा हुआ है, जजाकिल्लाहु खैरन कसीरा। ठीक है, हमने यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपो है यहाँ पर, ये फीमेल है। कतलती, जजाकिल्लाहु खैरन कसीरा, ये फीमेल के लिए है। ती का मतलब तुम एक औरत ने कत्ल किया। कतलती, तुम एक औरत ने कत्ल किया। रजकती, तुम एक औरत ने रिस्क दिया। शकरती, तुमने शुक्र किया, तुम एक औरत ने शुक्र किया। और सजदती, तुम औरत ने सजदा किया। तो ता के नीचे जेर आ गया, दैट मीन्स तुम एक औरत। अनअमती, तुम एक औरत ने इनाम किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है तू।
تو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں. عربی زبان میں تو کا مطلب ہوتا ہے میں. فعل ماضی میں پاسٹ ٹینس میں تو کا مطلب ہوتا ہے میں. یہ میل فیمیل دونوں کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہوتا ہے. تو کا مطلب ہے میں. قتل تو، میں نے قتل کیا. شکر تو، میں نے شکر کیا. اب میل کہے گا تو اور مرد کہہ رہا ہے کہ میں نے شکر کیا، اور فیمیل کہہ رہی ہے شکر تو، مطلب اس عورت نے شکر کیا ہے. تو شکر تو، میں نے شکر کیا. قتل تو، میں نے قتل کیا. رزق تو، میں نے رزق دیا. پھر سجد تو، میں نے سجدہ کیا. اور آپ بہت سارے ورڈ لے لیجیے. ظلم تو، میں نے ظلم کیا. اور عبد تو، میں نے عبادت کی. انعم تو، میں نے انعام کیا. ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ تا کے اوپر سکون مطلب اس ایک عورت نے، اس نے قتل کیا. قتل تھا، تم نے قتل کیا، تم ایک مرد نے قتل کیا. قتل تھی، تم ایک عورت نے قتل کیا. قتل تو، میں نے قتل کیا. اس کے ظلمہ لگا دیجئے، ظلمہ لگا دیجئے. ظلمت تو اس ایک عورت نے ظلم کیا. شی oppressed. ظلمتا، تم ایک مرد نے ظلم کیا. یو oppressed. ظلمتی، تم ایک عورت نے ظلم کیا. یو oppressed. قتل تو کی جگہ ظلم تو، میں نے ظلم کیا. آئی oppressed. ٹھیک ہے، اب اس کے ایگزامپلز ہم اور دیکھتے ہیں. دیکھیں یہاں پر پراپرلی لکھا ہوا ہے. یہ فیمیل کے لیے ہے، تاکہ اوپر سکون فیمیل کے لیے، تاکہ اوپر زبر میل کے لیے، تاکہ نیچے زیر فیمیل کے لیے، اور تو جو ہے دونوں کے لیے ہے. دیکھیں یہاں پر ایگزامپلز بھی دیے ہوئے ہیں. فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس، گزرا ہوا وقت، اس کا جو بھی چینجز ہوگا، جو بھی ہم نے پہچاننا ہے، تو وہ اینڈنگ میں دیکھا جائے گا. ورڈ کے آخر میں یہ آئیں گے سارے. جو بھی فیل ہوگا، جو بھی ورڈ ہوگا، اس کے آخر میں تا کے اوپر زبر آئے گا، زیر آئے گا، پیش آئے گا، سکون آئے گا، وہ اینڈ میں ہوگا. ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا؟ فعلت. دیکھیں فعلت، اس نے کیا. فعلتا، تم ایک مرد نے کیا. فعلتی، تم ایک عورت نے کیا. فعلتو، میں نے کیا. اب کیا کیا؟ تو وہاں پر آپ نے ورڈز کو بدل دینا ہے. کیسے بدل دینا ہے؟ یہاں سے روٹ لیٹر لیجئے اور یہاں پر فا عین لام کی جگہ پر رکھ دیجئے. سیم سائن رہے گی، سیم زبر زیر پیش، کچھ چینج نہیں ہوگا. بس فا عین لام کی جگہ پر روٹ لیٹر لگ جائیں گے. تو کیا ہے؟ پہلا روٹ لیٹر ہے. بالکل بالکل، ہم پچھلا پی ڈی ایف ڈالنا بھول گئے تھے. ہم انشاءاللہ پی ڈی ایف آپ لوگوں کو پوسٹ کر دیں گے، ڈونٹ وری، انشاءاللہ. چلیے دیکھیں، اب یہاں پر آپ لوگ ہینڈ ریز کیجئے، ہم ذرا پوچھنا چاہتے ہیں. کون یہ سارے یہ جو نیچے ہم نے ایگزامپلس دیے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم لوگ پریکٹس کر لیتے ہیں ایک مرتبہ. ہاں جی، چلیں. ہم نے جس کا مائک انمیوٹ کیا ہو وہ آنسر کیجئے. فعلت کی جگہ پر نصرہ، نون صاد را، روٹ لیٹر لگائیے اور میننگ بتائیے. جی، مائک انمیوٹ کیجئے. نصرت بولا باجی. ہاں جی بالکل، میننگ کے ساتھ بولیے. نصرت مطلب، نصورہ کا مطلب ہوتا نصرت ہے مدد کرنا. تو مدد کرنا، نصرت کا مطلب، اس سے ایک عورت نے مدد کی. ہاں ضربتا. نہیں نہیں نہیں، سارے نہیں، صرف نصرہ کا ہی اوپر چاروں ورڈ بتائیے آپ. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. نصرت، اس ایک عورت نے مدد کی. نصرتا، تم ایک مرد نے مدد کی. جی نصرتی، تم ایک عورت نے مدد کی. جی، نصرتو، میں نے مدد کی. اللہ فیکم، اللہم بارک. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ہم جن کا مائک انمیوٹ کریں وہ لوگ مائک انمیوٹ کیجئے اور آنسر کیجئے. چلیے، اب نیکسٹ لے لیجئے ظلمہ. ظلم، ظلمہ مطلب ظلم کرنا. جی، ظلمہ، ظلمت، اس ایک عورت نے ظلم کیا. ظلمتا، اس ایک مرد نے ظلم کیا. ظلمتی، اس نے آئے گا، اس نے آئے گا. تم ایک ہاں مرد نے بالکل، ظلم کیا. ظلمتی، تم ایک عورت نے ظلم کیا. ظلمتو، میں نے ظلم کیا. بارک اللہ فیکم، اللہم بارک. چلیے نیکسٹ.
جی مائک انمیوٹ کیجیے. دورابا پہ بتائیے. دورابا. ضربت اس نے مارا، اسے عورت نے مارا. ضرب ضربا ہے نا میم؟ جی جی بالکل. ضربتا ضربتا. ضربتا تم ایک مرد نے مارا. ہم. ضربتی ضربتی تم ایک عورت نے مارا. ضربتو میں نے مارا. ماشاء اللہ. بارک اللہ فیکم. اللہم زد فزد. چلیے نیکسٹ. شکرا پر بنائیے. شکرا پر مائک انمیوٹ کیجیے. ہاں جی. جی ہیلو باجی. مائک انمیوٹ کیجیے. جی جی کر دیا. جی آواز آ رہی ہے باجی؟ شکرت جی 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 جی. میں بتاؤں. شکرت ہاں جی بالکل. اس نے شکر، اسے ایک عورت نے شکر کیا. ہم. شکر شکرتا 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 تم نے تم ایک مرد نے شکر کیا. تم ایک مرد نے شکر کیا. اور جی شکرتی تم ایک عورت نے شکر کیا. اور شکرتو میں نے شکر کیا. بالکل. بارک اللہ فیکم. اللہم زد فزد. نیکسٹ. سسٹر لائبہ خالد آپ انمیوٹ کیجیے. کتبہ. کاتبت اسے ایک عورت نے لکھا. ہم. کاتبتا تم ایک مرد نے لکھا. کتبتی تم ایک عورت نے لکھا. کتبتو میں نے لکھا. بارک اللہ فیکم. اللہم زد فزد. چلیں نیکسٹ لاسٹ والا. سسٹر نکھت خان. ناظرہ. ناظرہ مطلب دیکھنا. نظرت اس ایک عورت نے دیکھا. نظر کا تم ایک مرد نے دیکھا. نظرتی تم ایک عورت نے دیکھا. نظر تو میں نے دیکھا. بارک اللہ فیکم. اللہم زد فزد. تو دیکھیں کتنا سمپل ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہاں پر ہم سے ذرا سا بھی اوپر نیچے بات ہو جائے. ہم جیسے دعا پڑھتے ہیں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو کن کا مطلب ہوگا ہونا. کنتو مطلب میں ہوں. من الظالمین میں ظالموں میں سے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا انتا سوائے تیرے. انتا ہم نے ورڈ پڑھا تھا. انتا مطلب تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پاک نہیں ہے. لا الہ الا انتا سبحانکا پاک ہے. سبحانکا پاکی ہے تیرے لیے. کا بھی ہم نے پڑھا تھا. سبحان یعنی پاکی، کا یعنی تیرے لیے. اب آگے کے فریز کو دیکھیے. الا انتا سبحانکا انی بے شک میں کنتو میں ہوں من الظالمین. اگر غلطی سے کنتو کی جگہ کنتا ہو جائے تو کتنا ترجمے میں تبدیلی آ جائے گی. دیکھیں کنتو ہے یعنی میں ہوں، ظالموں میں سے میں ہوں. میں نے ظلم کیا اپنے اوپر، میں نے غلطی کر کے اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. اور اگر ہم کنتو کی جگہ کنتا کہہ دیں تو مطلب تو آ جائے گا. نعوذ باللہ کہ تو ظالموں میں سے ہے. یعنی ہم اللہ رب العزت کو کہہ دیں گے کہ تو ظالموں میں سے ہے. تو یہ کتنا بڑا کفریانہ کلمہ ہو جائے گا جو ہماری زبان سے ادا ہوگا صرف کس وجہ سے کہ پیش کی جگہ ہم نے زبر کہہ دیا. تو جب ہم ریسیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں گرامر کی نالج نہیں ہوتی تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں جو کہ بالکل اس کے معنی کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں. اسی لیے تھوڑا بہت اتنا گرامر سب کو پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم ترجمہ کریں ہمیں پتا ہو کہ بالکل ہم جو ہے صحیح. مائنر مسٹیک سے کچھ نہیں ہوتا. زبر زیر پیش جو ہے میجر مسٹیکس ہیں، لہنے جلی ہیں. یعنی اتنی اہم یہ چیزیں ہیں کہ اگر زبر کی جگہ زیر کی جگہ پیش آ جائے گا میننگ چینج ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ کبھی ہماری زبان سے کوئی غلط الفاظ نکل جائے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے فعل ماضی کے اینڈنگ کے چینجز. آخر میں ہوں گے تا کے اوپر سکون آئے گا مطلب وہ ایک عورت، تا کے اوپر زبر آئے گا مطلب تم ایک مرد، تا کے نیچے زیر آ جائے گا یعنی تم ایک عورت، اور تا کے اوپر پیش آ جائے گا مطلب میں. ٹھیک ہے.
تو یہ فعل ماضی کے اندر تبدیلیاں ہوں گی انشاءاللہ، وہ آیتوں میں جب آئے گا تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں فعل مضارع کی طرف۔ فعل مضارع ابھی ہم نے کہا کہ عربی زبان میں صرف اور صرف جن لوگوں نے آنسر گروپ میں مطلب چیٹ میں لکھے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بھی سب کچھ صحیح لکھا ہے، بارک اللہ فیکم، اللہم زد فزد۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ فعل مضارع، مضارع کا کیا مطلب ابھی ہم نے آپ لوگوں کو بتایا، امپرفیکٹ ٹینس۔ امپرفیکٹ مطلب وہ جس کے اندر دو ٹینسز موجود ہیں، دو فعل موجود ہیں، دو زمانے موجود ہیں۔ زمانہ مطلب وقت، حال کا یعنی پریزنٹ اور فیوچر کا یعنی کہ مستقبل کا وقت، دونوں کے دونوں موجود ہیں، اسی لیے ان کو امپرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں، فعل مضارع کہتے ہیں کہ آپ نے صرف اور صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے اور ایک ہی ٹینس کو پڑھ لینا ہے اور آپ کو دونوں میننگ پتہ چل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، دونوں میننگ پتہ چل جائیں گے، لیکن اس میں بھی ہم پورے ٹینسز نہیں پڑھ رہے ہیں، صرف پہچان پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، صرف پہچان پڑھ رہے ہیں کہ آخر میں جو شروع میں جو چینجز ہوں گے وہ پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آخر کے بھی نہیں بلکہ شروع کے چینجز پڑھ رہے ہیں۔ تو فعل مضارع کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ شروع میں ہوتی ہیں، اور فعل ماضی جو ابھی جسٹ ہم نے پڑھا اس کے اندر جو بھی چینجز ہوں گے، جو بھی تبدیلیاں ہوں گی وہ کہاں ہوں گی؟ آخر میں ہوں گی، اینڈنگ میں ہوں گی۔ دیکھیں یہاں پر یہ روٹ لیٹر ہے اور آخر میں یہ تبدیلی ہو رہی ہے نا؟ اور فعل جو مضارع ہے اس کے شروع میں یہ ورڈز آ جائیں گے، شروع میں، بالکل شروع میں ہوں گے، تبھی آپ پہچان پائیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے۔ اچھا، اب فعل مضارع جو ہے اس کی ایک پہچان ہے جس کو ہم شارٹ میں پیار سے ہم کسی کا نام رکھتے ہیں نا، بچوں کا نام رکھ دیتے، چھوٹو موٹو پتلو جو بھی ہے، اسی طرح اس کا پیار سے ہم نام رکھیں گے یتان۔ ٹھیک ہے، تاکہ ہم نے یاد رکھنے میں آسانی ہو، سیکوینس کو یاد رکھنے میں، ترتیب کو یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے۔ یا تا الف نون کہنے سے بیٹر ہے کہ ہم یتان کہہ لیں، ایزیلی ہمیں یاد ہو جائے گا، یا تا الف نون یتان۔ اب ان کا اپنا اپنا میننگ ہے، یا تا الف نون کا اپنا اپنا میننگ ہے۔ یا جب اگر شروع میں آ جائے گا فعل مضارع کے، ٹھیک ہے، فعل مضارع یعنی حال اور مستقبل، ایک چیز آپ پڑھیں گے آپ کو دونوں چیزیں آ جائیں گی، یعنی ہم نے ایک ہی ٹینس پڑھنا ہے، فعل مضارع پڑھ لینا ہے تو آپ کو حال کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا، مستقبل کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ جب ہم ترجمہ کریں گے تو حال کریں گے یا مستقبل کریں گے؟ تو وہ جب ہم آیتوں کا ترجمہ کریں گے، اس کا جو کانٹیکس ہوگا، اس کے جو ضمن میں بات ہو رہی ہوگی، اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ترجمہ، اب جنت اور دوزخ کی بات ہو رہی ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ تو مستقبل کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کہے گا کہ جہنم میں، تو ہم یہ کہیں گے کہ جہنم میں ڈال رہا ہوں؟ نہیں، جہنم میں ڈال دوں گا، ہے نا، جنت میں ڈال دوں گا، تو فیوچر کی بات ہو جائے گی، اور حال کی بات ہوگی، اگر اللہ کوئی حکم دے رہے ہوں گے تو حال کی بات ہوگی۔ تو ہم انشاءاللہ جب آیتوں کو ترجمہ کریں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آنے لگے گا کہ یہ حال کی بات ہو رہی ہے، پریزنٹ کی، یا مستقبل فیوچر کی۔ ٹھیک ہے، اب یا تا الف نون یتان، یا کا میننگ ہوتا ہے وہ، یا کا میننگ ہوتا ہے وہ میل، ہی یا اٹ کا ترجمہ ہوتا ہے وہ میل بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی چیز کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یا کا مطلب ہوگا وہ۔ ٹھیک ہے، تا کے دو ترجمے ہوتے ہیں، ایک میل کے لیے ایک فیمیل کے لیے۔ اب وہی بات آ جاتی کہ ہم کب کیسے پہچانے کہ فیمیل کی بات ہو رہی ہے یا میل کی؟ تو اگر کوئی ٹاپک میں فیمیل کی بات چل رہی ہے تو تا کا ترجمہ فیمیل والا کر دیں گے، اگر میل کی بات چل رہی ہے تو تا کا ترجمہ میل والا کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، فاطمہ کا ذکر ہوگا تو تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، محمد کا ذکر ہوگا تو وہ کا ترجمہ تم ہو جائے گا، یعنی ایک ایگزامپل ہم دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو آیتوں کے کانٹیکٹ سے انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ کیسے پہچاننا ہے۔ یا کا مطلب ہوگا وہ، ہی یا اٹ، تا کا ترجمہ ہوگا تم یا پھر وہ۔ ٹھیک ہے، یا یو، شی اور اٹ۔ تو اب ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے، تا کا ترجمہ یا مطلب وہ، تا کا ترجمہ جو زیادہ تر قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ تم کے لیے ہوا ہے، وہ کے لیے بہت کمی سے ہوا ہے، لیکن ہوتا ہے اسی لیے لکھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے۔ تا مطلب تم، اور وہ میل کے لیے تم اور فیمیل کے لیے وہ۔ ابھی دیکھیں نہیں ہے سمجھ میں آئے گا کہ اتنے سارے ترجمے ہم نے یاد کرنے ہیں، لیکن جب ہم آیتوں کا ترجمہ کر رہے ہوں گے تو ساری چیزیں انشاءاللہ ترتیب سے یاد ہوتی چلی جائیں گی۔ یا وہ، تا تم یا پھر وہ، الف کا مطلب ہوگا میں، مطلب آئے، اور نون کا مطلب ہوگا ہم، یعنی وی،
एग्जाम्पल्स हम देंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कतला, कतला वर्ड लिया था हमने, या ज़ोलमा हम वर्ड ले लेते हैं, ज़ोलमा, जोए लाम मीम रूट लेटर ले लेते हैं, जोए लाम मीम। आप में से कोई बता सकता है कि ये या ता नून एंड में लगेगा या शुरू में लगेगा? या ता अलिफ नून एक बार में एक ही लेटर लगेगा, सारे नहीं लग, या तानी नहीं लगा देना है, एक बार में कोई एक लेटर लगेगा, बिल्कुल शुरू में लगेगा। तो ये एंड में कोई भी तब्दीली नहीं होगी, यहाँ पर एंड में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, शुरू में होंगे। तो कैसे वर्ड्स बनेंगे? शुरू में लगकर, शुरू में कैसे लगेगा? या जोय लाम मीम, ता जोय लाम मीम, ठीक है, अलिफ जोय लाम मीम और नून जोय लाम मीम, ठीक है। या ता अलिफ नून, या ता अलिफ नून। देखिए यजलिमु, तर्जुमा क्या होगा यजलिमु का? वो यानी उस एक मर्द ने जुल्म किया, नहीं वो एक मर्द जुल्म करता है या करेगा, किया तो पास्ट टेंस हो गया ना, हमने तर्जुमा कब अब कैसे करना है? वो एक मर्द जुल्म करता है या करेगा, करता है मतलब हाल हो गया, और करेगा मतलब मुस्तकबिल हो गया, फ्यूचर हो गया। यजलिमु, वो एक मर्द जुल्म करता है या करेगा। तजलिमु, तुम एक मर्द जुल्म करते हो या करोगे, और इसका दूसरा तर्जुमा क्या आ जाएगा? वो एक औरत जुल्म करती है या करेगी। अजलिमु, मैं जुल्म करता हूँ या करती हूँ, मेल फीमेल दोनों के लिए, ये दोनों मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। एक्चुअली में देखा जाए तो तीनों मेल फीमेल दोनों के लिए, सिर्फ या जो है मेल के लिए है। हाँ जी, अजलिमु, मैं जुल्म करता हूँ, मैं जुल्म करती हूँ या करूंगी। नजलिमु, हम जुल्म करते हैं या करेंगे, हम जुल्म करते हैं या हम जुल्म करेंगे। तो अभी यहाँ पर जोए लाम मीम की जगह आप कोई और वर्ड लगा दीजिए, यकतुलु, यकतुलु, तकतुलु, अकतुलु, नकतुलु। अब हम आप लोगों से मीनिंग पूछते हैं इंशाल्लाह, हैंड रेस कीजिए, हम रूट लेटर देंगे, एक वर्ड लिखेंगे और आप लोगों को मीनिंग बताना है। अब दूसरे लोग, न्यू लोग हैंड रेस कीजिए इंशाल्लाह, जिन लोगों ने कह दिया अब उसके अलावा भी दूसरे लोग ट्राई करें इंशाल्लाह। लेकिन बहुत आसान सी चीजें, हम यहाँ से आप लोगों को कुछ कुछ नहीं करेंगे इंशाल्लाह, हम आप लोगों को पीटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं। तो कोशिश कीजिए, गलती होगी तो यहीं सुधार हो जाएगा इंशाल्लाह, और डरते रहेंगे तो कभी भी सीख नहीं पाएंगे। तो सबके सामने बोलने का भी कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह लाइए, ठीक है। एक वर्ड लिखते हैं, आप लोग इसका मीनिंग चेंज करके वर्ड्स बनाइए, यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। यक्तुलु, तक्तुलु, अक्तुलु, नक्तुलु। अब इसका मीनिंग बताना है आप लोगों ने। चले, हमने जिसका माइक अनम्यूट किया है वो अनम्यूट कीजिए, अपने माइक पर ध्यान रखिए इंशाल्लाह। चले, यक्तुलु का मीनिंग क्या होगा? यक्तुलु, एक आप एक मर्द जुल्म करते हो या करोगे। आप आएगा, तुम एक मर्द जुल्म करते हो या करोगे। या या यक्तुलु, या वो एक मर्द जुल्म करता है या करेगा। हाँ, तक्तुलु, तुम एक मर्द जुल्म करते हो या करोगे। मैम इसमें औरत भी, फीमेल के लिए भी आ सकता, मेल के लिए भी। हाँ तो तुम फिर एक औरत जुल्म करती हो या करोगी। फीमेल के लिए तुम आएगा तर्जुमा। वो वो हाँ एक औरत जुल्म करती है या करेगी। जी, अक्तुलु, मैं जुल्म करती हूँ या करूंगी। मेल फीमेल दोनों के लिए आएगा इसमें। हाँ तो मेल कहेगा तो
میں ظلم کرتا ہوں یا کروں میں گا. जुल्म करता हूँ या करूँगा. اور ہم ظلم کا ورڈ پڑھ رہے ہیں یقتلو اقتلو میں ظلم آئے گا. نہیں یقتلو وہ میں ایک مرد قتل کرتا ہوں یا کروں گا. ہاں بالکل. وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا. تم ایک مرد قتل کرتے ہو یا کرو گے. تم ایک عورت قتل کرتی ہو یا کرو گی. اقتلو مطلب میں قتل کرتی ہوں یا کروں گی. ہاں. اور میل کے لیے میں قتل قتل کرتا ہوں یا کروں گا. میں نقتلو. ہم ہاں بالکل قتل صحیح. کرتے ہیں نقتلو یا مطلب کریں گے. بارک اللہ فیکم اللہ مزید فزید. چلیں نیکسٹ ورڈ. مائک انمیوٹ کیجئے. شکرا. شکرا ورڈ لیتے ہیں. یشکرو ترجمہ کیجئے. یشکرو. مائک انمیوٹ کیجئے اور ترجمہ کیجئے. ہم نے ابھی کس کا مائک انمیوٹ کیا تھا؟ ہم رینڈملی مائک انمیوٹ کرتے ہیں تو ہمیں یاد نہیں رہتا. تو جلدی سے اپنے مائکس پر دھیان رکھیے. سسٹر فرحت محوش. ہم نے سسٹر فہمید النساء کا کیا تھا. ہاں باجی. ہاں چلیے السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ یش وہ مائک آن نہیں ہو رہا تھا باجی ہمارا. اللہ. یشکرو یعنی وہ شکر کرتا ہے یا کرے گا. تشکرو تشکرو. ہاں تشکرو یعنی تم شکر کرو گے یا کرتے ہو یا کرو گے میل کے لیے. اور فیمیل کے لیے وہ شکر کرے گی کرتی ہے یا کرے گی. اور اشکرو یعنی میں شکر کرتا ہوں یا کروں گا. اور فیمیل کے لیے میں شکر کروں گی کرتی ہوں یا کروں گی. اور نشکرو یعنی ہم شکر کرتے ہیں یا کریں گے. بارک اللہ فیکم اللہ مزید فزید. چلیں گے نیکسٹ. سسٹر مبینہ. اب ہم کو نام ہی دیکھ کے کرنا پڑے گا. جی میم. یسجدو. یسجدو وہ ایک مرد شکر کرتا ہے یا کرے گا. اب شکر ہی ہوتا رہے گا. سوری سجدہ سجدہ کرتا ہے یا کرے گا. تسجدو وہ ایک مرد شکر کرتا ہے یا کرے گا. وہ ایک مرد. وہ ایک مرد تسجد شکر میں تسجدو وہ ایک تسجد عورت وہ ایک عورت شکر کرتا تسجد میں وہ ایک ہے. عورت. وہ ایک عورت سجدہ کرتی ہے یا کرے گی ہاں. اور میل کے کرے گی. میل کے لیے میل کے لیے وہ ایک مرد سجدہ کرتا ہے یا دیکھیں کرے یہاں گا. پر دیکھیں میل کے لیے تسجدو. تسجدو تم تم ایک تم مرد. ایک مرد تم ایک مرد شکر کرتا ہے یا تم ایک مرد سجدہ کرتا ہے یا کرے گا. کرتے ہو یا کرو گے. چلے. کرو گے. اسجدو. اسجدو میں سجدہ کرتا ہوں یا کروں گا. عورت کے لیے میں سجدہ کرتی ہوں یا کروں گی ایسا آئے گا. نسجدو. نسجد ہم سجدہ کرتے ہیں اور کریں گے. اور کریں گے نہیں یا کریں گے. دونوں میں سے ایک ترجمہ ایک بار میں ایک ترجمہ. ٹھیک ہے. اوکے یا کریں گے. اور کی جگہ یا کا ترجمہ لائیے. ٹھیک ہے. چلو بارک اللہ فیکم. شاہین سسٹر شاہین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیے. یعبدو. یعبدو وہ عبادت کرے گا. کرتا ہے یا کرے گا. دونوں ترجمے ہیں نا. ابھی ہاں ابھی ہم آیت نہیں ملی ہے. جب آیت ملے گی تو ایک ہی ترجمہ ہوگا. ابھی آیت نہیں ملی تو دونوں ترجمے ہوں گے. جی کرے گا یا کرے گا. کرتا ہے یا کرے گا. کرتا ہے یا کرے گا. تعبدو. ہاں تعبد تعبدو. وہ تعبدو. وہ عبادت کرے گا یا تعبدو. دیکھیں کیا طریقہ ہے. یا لیجئے یا کا میننگ لیجئے اور ابدا کہہ دیجئے. تا لیجئے تا کا میننگ لیجئے اور اس کا آگے کا ابدا کہہ دیجئے. تو تا کے دو ترجمے ہیں. تم ایک مرد تم ہاں ایک وہ ایک عورت. اس طریقے سے تم ایک مرد عبادت کرے گا. تم ایک کرتے ہو عورت عبادت یا یا کرو گے. کرو
आबुदू पहले मैं या का औरत का तर्जुमा कीजिए। ताबुदू का ताबुदू में औरत का क्या मीनिंग होगा? वो इबादत करेगी, हाँ, करती है या करेगी? करती है या करेगी। आबुदू। आबुदू मैं इबादत करूंगी। हाँ, करती हूँ या नाबुदू करूंगी। करती हूँ या करूंगी। नाबुदू और हम मेल के लिए क्या इबादत, होगा? आबुदू में मेल के लिए क्या होगा? मेल के लिए आबुदू अगर कोई मेल कह रहा है आबुदू मतलब मैं इबादत करता हूँ या करूंगा, कोई ये फीमेल कह कर, रही है तो मैं करती हूँ या करूंगी। ना आबुदू हम इबादत करते हैं या करेंगे। या करेंगे। करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक। और कौन रह गया? चलिए हम नेक्स्ट वर्ड देते हैं आपको। यकफुरु। यकफुरु। वो कुफ्र करता है या करेगा। हाँ, यकफुरु। तकफुरु तुम कुफ्र करते हो क्या करोगे। अकफुरु मैं कुफ्र करती हूँ। तकफुरु में दो तर्जुमे है ना, तकफुरु में हाँ, फीमेल के लिए क्या होगा? तकफुरु तुम कुफ्र करते हो, वो कुफ्र करती है। या करेंगे, अकफुरु है ना। मैं तुम्हें हाँ या करेंगे। तुम कुफ्र करते हो या अकफुरु करोगे, मैं वो कुफ्र एक औरत करती हूँ। कुफ्र करती है। नकफुरु हम कुफ्र करते हैं। फ्यूचर का भी तर्जुमा बताइए, मुस्तकबिल का। कुफ्र अकफुरु। करते हैं या करेंगे। अकफुरु मैं कुफ्र करती हूँ या करूंगी। और मेल के लिए मैं कुफ्र करता हूँ या करूंगा। नकफुरु। हम कुफ्र करते हैं या करेंगे। दोनों बारकल्लाहु के लिए। फीकुम। मस्जिद तजिद दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, एक और लास्ट कौन रह गया है? जिसका माइक हमने अनम्यूट किया, अनम्यूट कीजिए। एग्जाम्पल। यंसुरु। नसरा का मतलब होता है मदद करना, तो यंसुरु मतलब। हाँ जी, किससे कहा हमने? माइक अनम्यूट कीजिए। यंसुरु, नसरा मतलब मदद करना। माइक अनम्यूट कीजिए। सिस्टर परवीन बेगम, माइक अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यंसुरु वो मदद करता है या करेगा। तंसुरु वो तुम मदद करती हो या करोगी। नहीं, अंसुरु मेल के लिए है। नून जो है तुम जो है मेल के लिए है। तुम मदद करते हो या करोगे। और फीमेल के अंसु लिए तुम मदद करती हो या करोगी। तुम है। जो तर्जुमा लिखा है बस वही पढ़िए। ताकि दो तर्जुमे हैं, तुम मर्द और तुम वो औरत। तो तुम तुम एक मर्द मर्द मदद करते हो या करोगे, वो एक औरत मदद करती है या करेगी। तुम एक मर्द मदद करते हो या करोगे। तुम एक औरत मदद करती हो या नहीं, करोगी। तुम नहीं। देखिए, तुम जो है मेल के लिए है, वो है फीमेल के लिए। अगर ता आ जाएगा, तंसुरू में ता आ रहा है, तो ता का तर्जुमा फीमेल के लिए वो होगा, तुम नहीं होगा। मेल के लिए तुम होगा। ठीक है। मेल के लिए जी। तंसुरु तुम एक मर्द मदद करते हो या करोगे। तंसुरु वो औरत मदद करती है या करेगी। ठीक है। अंसुरु अनसुरु।
अंसुर मैं मदद करता हूँ या करूँ, मैं मदद करता हूँ या करूँगा, मैं मदद करती हूँ या करूँगी। नंसुरु हम नंसुरु मदद करते हैं या या करेंगे। करें। बारकल्लाहु फीकुम। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। चलें, और कितने लोग रह गए हैं? 2 हैंड्स और हैं, वो लेके हम इंशाल्लाह फिर वाइंड अप करते हैं। अभी हमने किसका माइक अनम्यूट किया है? चल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यस्माउ, यस्माउ माउ। वो हम्म, वो स्लोली एक स्लोली, हाँ, जल्दी वो जल्दी, कोई जल्दी नहीं, आराम से बोलिए। वो एक यंग यस्माउ यस्माउ, वो एक मर्द एक मर्द जी वो एक मर्द सुनता है या सुनता है सुन या सुनेगा। जी ये सुनता है या सुनेगा। तामे तन तस्माउ, तस्माओ वो एक तुम एक मर्द सुनते हो या सुनोगे। वो एक औरत सुनती है या सुनेगी। अस्माउ। अस्माऊ मैं एक मर्द सुनता हूँ या सुनूंगा। मैं कहने की जरूरत नहीं है, मैं सुनता हूँ या मैं सुनूंगा, सुनता है है ना। सुनूंगा। हाँ मैं सुनती हूँ या सुनूंगी। नंसुरु, नंसु हम सुनते हैं या सुनेंगे। बारकल्लाहु फीकुम। तो मेल फीमेल दोनों के लिए सेम ही साउंड होगा, जी है ना। जी हम जी सुनते हैं या सुनेंगे। जी। चलें, लास्ट अस्सलाम वालेकुम। कौन रह गया था? वालेकुम सलाम। सिस्टर समरीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यदरिबु, यदरिबु वो ज़रबा मतलब एक मारना, ठीक है। मर्द वो एक मर्द मारेगा या मारेगी मारता मारेगा है या या मारे। मारता है या मारेगा, मारता है या मारेगा। तब तदरिबु, तुम एक मर्द मारते हो या मारोगे, या वो एक औरत मारती है या मारेगी। अदरिबु अदरिबु, मैं मारता हूँ या मारूंगी, या मारता हूँ या मारूंगा, या मैं मारती हूँ या मारूंगी। हाँ। नदरिबु, हम मारते हैं या मारेंगे। बारकल्लाहु फीकुम। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। कोई रह गया? सबका हो गया, राइट। सिस्टर शमा परवीन, आप रह गए हैं। मैम सुना दिया था हमने। अच्छा अच्छा, हैंड रेस सीखा। ठीक है। नहीं, सिस्टर नुसरत जहाँ रह गए, सो सॉरी। सिस्टर नुसरत जहाँ, माइक अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यक्तुबु, यक लिखना, या सॉरी। यक यक्तुबु, यक यक्तुबु वो एक मर्द किताब हाँ वो लिखेगा। एक, नहीं नहीं, वो किताब वो, नहीं, सिर्फ लिखता है या ना लिखेगा। वो लिखता है या लिखेगा। हाँ। तक यक्तुबु तक तक्तुबु वो एक मर्द लिखता है या लिखेगा। अ, ठीक है, मर्द के लिए क्या तब है? तुम एक मर्द लिखते हो या लिखोगे। लिखता है या लिखेगा। तब तुम वो एक एक मर्द लिखते हो या लिखोगे। तुम मेल के लिए है। तुम एक स्लोली मर्द स्लोली लिख स्लोली, डोंट गेट कंफ्यूज, आराम से। तक्तुबु हाँ, मेल के लिए तक आता है तुम। तबु तक तबु तुम एक मर्द लिखते हो या लिखोगे। हाँ, और हाँ, फीमेल के लिए वो एक औरत लिखेगी, लिखती है। लिखती है या लिखेगी। हाँ, अक्तुबु अक्तुबु, हाँ, अक्तुबु मैं लिखूंगी, लिखती हूँ या लिखता हूँ, लिखूंगी, और मैं लिखता हूँ या लिखूंगा। ठीक है। नक्तुबु, नक्तुबु हम लिखते हैं या लिखेंगे। मेल बस के लिए मेल भी और और फीमेल फीमेल दोनों के के लिए, लिए भी। है ना। हम लिखते हैं या
लिखेंगे। बारकल्लाहु फीक। लिखेंगे। चलिए अब कौन रह गया है? सिस्टर आबिदा, लास्ट लेते हैं हम इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ से हम कोई वर्ड ले लेते हैं, नजर। ठीक है, यंजुरु मतलब देखना। ठीक है, यंजुरु। यंजुरु यानी वो मर्द देखता है या देखेगा। जी। और तंजुरु यानी तुम मर्द देखते हो या देखोगे। और फीमेल के लिए वो औरत देखती है या देखेगी। और अंजुरु। अंजुरु मैं देखती हूँ, मैं देखता हूँ या देखूंगा मर्द के लिए, और मैं देखती हूँ या देखूंगी फीमेल के लिए। ठीक है, नंजुरु। नंजुरु हम देखते हैं, मर्द के लिए भी और फीमेल के लिए भी, दोनों के लिए। हाँ, हम देखते हैं या हम देखते हैं या देखेंगे। हाँ, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। चलिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा लेसन मुकम्मल हो गया। ठीक है, तो ये जो है ना, ये पहचान है। अब यही चीज आपको देख लेंगे यहाँ पर। देखिए कुरान करीम में आता है, यहाँ पर कोई वर्ड हो जो, देखें तसाअलूना, तसाअलूना। अब ये देखिए ता से शुरू हो रहा है, ये फेले मुजारे है। तो अगर ये ता से शुरू हो रहा है तो इसका क्या मीनिंग होना चाहिए? ता से शुरू हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या होना चाहिए? तुम या फिर वो, तुम या फिर वो। ठीक है, तुम या फिर वो। लेकिन हमने पढ़ा था ऊना, ऊना का मतलब क्या है? सब, मेल, सब मर्द। ऊना हमने जमा के लिए पढ़ा था ना, जमा के लिए पढ़ा था, तुम सब, सब। ता का मतलब हो गया तुम, और ऊना का मतलब हो गया सब। तो तुम सब हो गया, तुम सब। तुम क्यों ले लिया हमने? क्योंकि ऊना से पता चला हमें ये मेल के बारे में बात हो रही है। हमने आपको बताया था ऊना, ईना और वाव अलिफ प्लूरल के लिए, जमा के लिए, मेल की जमा के लिए, मुजक्कर की जमा के लिए। और आतुन, आतिन किसके लिए है? फीमेल की जमा के लिए। ठीक है, तो ऊना आ गया, उससे पता चल गया ये मेल के बारे में बात हो रही है। तो ता का तर्जुमा तुम ही लेंगे, हम वो नहीं लेंगे, क्योंकि ता के तो दो तर्जुमे हैं। तो अब तुम ले लीजिए, ता तुम, ऊना सब, तुम सब। अब बीच में जो बच गया रूट लेटर, उसके हिसाब से हम उसका तर्जुमा करेंगे। अब हम इसका तर्जुमा इस तरीके से भी ले सकते हैं, देखें। मतलब और भी वर्ड्स हम ले सकते हैं, सॉरी हम इसका तर्जुमे की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए ता और वाव अलिफ, ता यानी तुम, वाव अलिफ मतलब सब, सब मर्द। तो तुम सब का तर्जुमा होगा, और बीच का हम इंशाल्लाह तर्जुमा देख लेंगे। यहाँ पर भी देखिए ता और वाव अलिफ, ता से शुरू हो रहा है, ता मतलब तुम, वाव अलिफ मतलब सब, तुम सब। अकला का हम तर्जुमा बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये इस तरीके से आपको पहचान करवाएगा कि ये जो है शुरू में किसके बारे में बात हो रही है, किसी मेल के बारे में बात हो रही है या फीमेल के बारे में बात हो रही है। तो या ता अलिफ नून का मीनिंग बहुत अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। या मतलब वो, ता मतलब तुम या वो, अलिफ मतलब मैं, और नून का मतलब होगा हम। या वो, ता तुम या फिर वो, अलिफ मैं, नून हम। ठीक है, ये हमने आज पढ़ा। और दूसरी एक और क्या चीज पढ़ी? पेले माजी हमने पढ़ा। पेले माजी में क्या देखा हमने? ता के ऊपर सुकून आ गया तो मतलब शी, उस एक औरत का। ता मतलब तुम एक मर्द। ती मतलब तुम एक औरत, और ता के ऊपर पेश आ जाएगा तो मैं। कतल तू, कतलत उस एक औरत ने कत्ल किया, कतलता तुम एक मर्द ने कत्ल किया, कतलती तुम एक औरत ने कत्ल किया, कतल तू मैंने कत्ल किया। अब आप इसी के ऊपर बहुत सारे वर्ड्स लेकर बना सकते हैं अल्फाज इंशाल्लाह। ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी हम आप लोगों को स्लाइड भी दे देंगे, और इंशाल्लाह हम आप लोगों का रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देंगे। और कल से यानी एक्चुअली में वेंसडे से हमारी फर्स्ट आयत स्टार्ट हो जाएगी। अब जितना ग्रामर होना था सब हो गया इंशाल्लाह कवर। अब हम आप लोगों की आयतें स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप लोग ये 3 क्लास का रिवीजन कर लीजिए। हम एक छोटा सा ऑनलाइन टेस्ट ले लेंगे आप लोगों से, और ताकि हमें पता चल जाए कि आप लोगों ने वाकई में इस चीज को थोड़ा ग्रास्प कर लिया है,
اور پھر وہ ضروری نہیں ہے کہ پورا 100% آپ کو آ جائے. 50% بھی اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو باقی 100% انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ کے دوران انشاءاللہ آ جائے گا. چلیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.